سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ OIC نے کی رسم ادا، اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور۔ مقبوضہ بیت المقدس اور اسلام کا قبلہ اول اور مسلمانوں کا تیسرا متبرک مقام مسجد اقصی مسلم امہ کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ سعودی عرب سمیت اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے رکن ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے غزہ اور غرب اردن میں صہیونی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کو فوری طور پر رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ OIC کے وزرائے خارجہ نے اتوار کو اپنے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک قرارداد کی منظوری دی اور اس میں کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس اور اسلام کا قبلہ اول اور مسلمانوں کا تیسرا متبرک مقام مسجد اقصی مسلم امہ کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ اس کی قابض قوت سے مکمل آزادی تک خطے میں مکمل سلامتی اور استحکام ممکن نہیں ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سعودی عرب کی دعوت پر OIC کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی ورچوئل اجلاس ہوا۔ اس میں مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور غزہ پر اس کے تباہ کن حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اجلاس کے آغاز میں کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی فلسطین میں جارحانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ شہزادہ فیصل نے کہا کہ سعودی عرب مشرقی القدس یعنی یروشلم سے فلسطینی شہریوں کی ان کے آبائی مکانوں سے جبری بے دخلی کی بھی مذمت کرتا ہے۔ مشرقی یروشلم فلسطینیوں کی سرزمین ہے، ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ اس شہر کو کوئی نقصان پہنچائے۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کے اقدامات کو رکوانے کے لیے مداخلت کرنی چاہیے۔ شہزادہ فیصل نے عرب امن اقدام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے 2005 میں پیش کردہ اس امن اقدام میں فلسطینیوں کے لیے مشرقی یروشلم دارالحکومت کے ساتھ آزاد ریاست کے قیام کی ضمانت دی گئی ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے OIC کے اجلاس میں اپنی تقریر میں کہا کہ اسرائیل کی کارروائیاں عرب، مسلم اور بین الاقوامی اقدار پر ایک حملہ ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کو اسرائیل کی نسل پرستی کا سامنا ہے، انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور جائز حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی آباد کار غرب اردن اور یروشلم میں فلسطینی مکانوں کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ اردنی وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسرائیل خطے کو مزید تنازع کا شکار بنا رہا ہے اور اس کے امن کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ انہوں نے اردن کی جانب سے فلسطینی نصب العین کی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسرائیل کی مشرقی القدس سے فلسطینیوں کو ان کے آبائی مکانوں سے جبری بے دخل کرنے کی کارروائیوں کی مذمت کی اور اس کو جنگی جرم قرار دیا۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر الصباح کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے مشرقی بیت المقدس میں جرائم تمام بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کی جارحیت سے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اب سنیے اس خبر پر تبصرہ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ محلے کا مالدار نمبردار مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ اسی دوران مسجد کے امام صاحب تشریف لائے اور کہا، نمبردار صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ نمبردار نے کہا، امام صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ مسجد کی صفائی کا بڑا ثواب ہے، تو سوچا کہ میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں۔ امام صاحب آگے بڑھے، موصوف کے ہاتھ سے جھاڑو کو لیا اور کہا، یہ ثواب کسی غریب کے لیے چھوڑ دیجئے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کا کام مسجد کی صفائی نہیں بلکہ کسی نئی مسجد کی تعمیر ہے۔ اگر آپ بھی صفائی کر کے ثواب لینے پر اکتفا کریں گے تو مسجدوں کی تعمیر کون کرے گا؟ خبر پڑھی کہ OIC نے فلسطین پہ جاری بدترین ظلم کی مذمت کی ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اے اسلامی ممالک کے حکمرانوں، یہ مذمت والے ثواب ہم غریبوں کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے لیے نہیں ہیں۔
اللہ نے آپ کو کرسی، اقتدار، فورس، دنیا کی بہترین ایجنسیاں اور اوپر سے نیشنل ایکشن پلان بھی دیے ہیں۔ آپ کا کام مرمت کا ہے، مذمت کا نہیں۔ بسم اللہ کیجیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔